دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اکبر نہ دب سکے برٹش کی فوج سے، اکبر نہ دب سکے برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بی بی کی نوج سے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے بچوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس کائنات کے خالق و مالک نے سب سے پہلے انسان کو جس روپ جس حیثیت سے پیدا کیا تھا، وہ روپ وہ حیثیت وہ مقام شوہر کا مقام تھا۔ اسی طرح سے اس کائنات کے مالک نے سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلی عورت کو جس رنگ جس روپ جس شکل میں دنیا کے سامنے لایا، وہ روپ وہ رنگ وہ شکل ایک بی بی کا تھا۔ حضرات، گویا کہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا رشتہ، سب سے اول رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اور اسلام نے اس میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے، اور عورت کو جو مقام جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ بھی ہم سب لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ عورت کو کسی بھی مقام میں کسی بھی رشتے میں دیکھ لیں، اتنا ہی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے میں عورت کو وہ مثالی مقام اور شان عطا کیا ہے کہ عورت اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کے سکون کا ذریعہ ہے، عورت اگر بہن ہے تو بھائیوں کی عزت، بھائیوں کی غیرت کے ساتھ ساتھ ان کی خوشنما پیاری کلی کھلی ہوئی پھول کے مانند ان کی ایک پیاری سی بہن ہے۔ اسی طریقے سے عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کے محبت کی مرکز ہے، عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کے زخم، شوہر کے غم میں ان کے لیے مرہم کا کام کرتی ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کے گھر کی ملکہ، شوہر کے گھر کی بادشاہ ہے۔ گویا کہ عورت جس رنگ میں جس روپ میں بھی آ جائے وہ مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ، مردوں کے لیے آنکھوں کا تارا ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو بچوں کے لیے بہار زندگی ہے، عورت اگر ماں ہے تو بچوں کو ان کی بنا خدمت کیے ہوئے اس دنیا میں ان کی اولاد نہ تو کامیابی کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ عورت کے ہر روپ میں ہر رنگ میں اللہ رب العالمین نے بہت عالی شان مقام عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے نفس سے، یعنی کہ ایک ہی جنس سے، جو انسانی جنس ہے اسی سے اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت جوڑے پیدا کیے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس عورت کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ بھی کہا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ یہ بیوی کا فائدہ ہے۔ آج کا میرا خطبہ جمعہ کا موضوع یہی ہے کہ آخر ہمارے گھر اجڑتے کیوں ہیں، وہ کون سے ریزن ہے، وہ کون سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا وہ گھر جو جنت نما ہونا چاہیے وہ جہنم نما بن چکا ہے۔
آخر ریزن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے اندر ابھی نہیں آئے تھے، زمانہ جاہلیت کا دور تھا، عرب کے معاشرے میں عورتوں کو حد درجہ حقارت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، خصوصاً اہلیہ کو سب سے زیادہ بدترین سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے سرزمین پر آئے، عورتوں کو وہ مقام عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا ساری سامان ہے، ساری فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن اس دنیا کی سب سے اچھی چیز، سب سے زیادہ فائدے اٹھانے والی چیز اگر کوئی ہے تو المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام، یہ مرتبہ اہلیہ کو دیا ہے، یہ مقام مرتبہ اہلیہ کو دیا ہے۔ چاروں رشتے میں نے گنائے، آج صرف ایک رشتے پہ بات ہوگی، پھر انشاءاللہ دوسرے جمعے پہ اور 3 رشتے پہ بات ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جس شخص کو اس دنیا میں 3 چیزیں مل جاتی ہیں، وہ شخص اس دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کہا المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ دوسری چیز انسان کا اپنے ضرورت کے مطابق ان کا ذاتی مکان ہونا۔ تیسری چیز ان کے ضرورت کے مطابق اپنی ذاتی سواری ہونا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث رسول میں سب سے پہلی چیز اگر کسی چیز کو قرار دیا ہے تو وہ بیوی کو دیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت، حدیث کی 2 حدیثیں سننے کے بعد ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ بیوی سکون کا ذریعہ ہے، بیوی راحت کا سامان ہے، بیوی دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہر شخص اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں نظر دوڑائیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ آج اسی بیوی کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ آج آپ آئے دن دیکھتے اور سنتے ہوں گے کہ فلاں کی بیوی نے آج خلا کی ڈیمانڈ کر دیا، فلاں کی بیوی نے فلاں سے خلا لے لیا، فلاں کی بیوی گھر سے بھاگ گئی، فلاں کی بیوی نے طلاق کی مانگ کر لیا۔ گویا کہ آج یہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے سکون کا ذریعہ کہا، جس کو نبی نے راحت، جس کو نبی نے سب سے اچھی چیز قرار دیا، آخر وہ چیز ہمارے لیے سائیڈ ایفیکٹ کیوں بن رہا ہے؟ جو فائدے کی چیز ہے، فائدہ ہونا چاہیے تھا، آخر اس سے ہمیں برائی کیوں مل رہی ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ حضرات گرامی، جب آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں گے تو اس کے سب سے پہلی ریزن، اگر کوئی بیوی اگر بدکار ہے، کوئی بیوی نافرمان ہے، کوئی بیوی خلا کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، کسی کو آپ طلاق دے رہے ہیں، سب سے پہلی ریزن ہے ان کی دین سے دوری۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں خواتین دین سے دور ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ مذہب اسلام کیا ہے، دینی تعلیم کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس عورت کا دل، جس عورت کا دماغ اسلامی تعلیم سے دور ہو، جس کا دل اور دماغ اسلامی تعلیم سے خالی ہو، وہ عورت زندگی میں اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، وہ عورت اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل ہی خالی ہے، ان کا دماغ خالی، اسے معلوم ہی نہیں کہ میرے اوپر میرے شوہر کے کیا حقوق ہے، میرے بچوں کے میرے اوپر کیا حقوق ہے۔ جب اسے معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ میرے اوپر میرے بچوں کے کیا حقوق ہے، کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کی بات کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے آج کی طرح وہ ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا وہ دور نہیں تھا، اس زمانے میں مدرس نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں معلمات نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں قدم قدم پر مدارس نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں قدم قدم پر دین سکھانے والے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دلوں میں دین سیکھنے کا طلب تھا، ان کو شوق تھا، جذبہ تھا کہ وہ دین اسلام کو سیکھے، وہ شوہر کے حقوق کو جانے، وہ بچے کے حقوق کو جانے، وہ گھر خاندان کے حقوق کو جانے، ان کے اندر شوق ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مدینہ کی چند عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیشہ مردوں میں مصروف رہتے ہیں اور آپ کا جو اکثر وقت ہوتا ہے آپ مردوں کو دین سکھانے میں گزار دیتے ہیں، ہمارے لیے آپ وقت مہیا نہیں کرتے ہیں، ہمیں دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی شوق، ان کا جذبہ، ان کے جو دین سیکھنے کا جو جذبہ تھا، اس کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے کہا میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دین میں ہفتوں میں ایک دن تم لوگوں کے لیے خاص کروں گا، اس دن میں صرف عورتوں کی مجمع ہوں گی اور وہاں پر عورتیں جو چاہے سوال کرے، جو دین کی بات میں سکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایسا ہی کیا۔
خواتین اسلام اس زمانے کی یہ خاتون تھی، اس زمانے میں پڑھ نہیں سکے تھے، اس زمانے میں مدارس نہیں جا سکے، معلمات سے استفاء کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس کے باوجود ان کے دل میں یہ شوق تھا، ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ وہ سیکھنا چاہتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے اوپر میرے کیا حقوق ہے شوہر کے، ہر طرح کے حقوق کو جاننے کے بعد وہ عمل بھی کرتے تھے۔ اور آپ اس بات کو یقین کر لیں کہ جو عورت دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر لے کر کے اگر اس پر وہ عمل کرتی ہے تو وہ اس دنیا کی سب سے بہترین، سب سے کامیاب، سب سے کامران عورت وہی ہے، کیونکہ اس کے پاس دین کا علم بھی ہے اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کر رہی ہے۔ لیکن جو عورت دین سے خالی ہے، اور بہت ساری عورت تو ایسی بھی ملیں گی آپ کو کہ جن کے پاس دین کی تعلیمات ہیں، اس کے باوجود وہ اس کے برعکس عمل کرتی ہیں، تو اس دنیا کی سب سے بری اور سب سے بدترین عورت ہے۔ لہٰذا اگر آپ دین اسلام کی تعلیم نہیں سیکھ سکے تھے اپنے بچپنا کے دور میں، اپنی جوانی کے دور میں، تو کیا ہو گیا؟ لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہر جگہ پر خطبہ جمعہ ہوتا ہے، آپ اس کے خطبہ جمعہ کو سنیں، اس میں جو دین کی بات ہے، اس میں جو فائدے کی بات ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ اسی گاؤں میں ہر ہفتے عورتوں کی ایک اجتماع ہوتی ہے، آپ اس میں شرکت کریں اور وہاں بیٹھ کر کے دین کی بات سنیں۔ جب آپ دینداری سے لیس ہو جائیں گی، آپ کا گھر کبھی اجڑے گا نہیں، آپ کا گھر ہمیشہ بس جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ جس گھر میں نیک عورت ہے وہ گھر جنت نما، انشاءاللہ آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا۔ لیکن میں معذرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہماری جو عورتیں ہیں وہ اس ذہن کے نہیں ہیں، ان کے ذہن الٹ چکے ہیں، وہ اس دور فتن کے فتنے میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ آج انہیں فیشن چاہیے، آج انہیں فری ٹائم چاہیے، آج انہیں کیبل ٹیلی ویژن لگا کر کے دے دیجئے، بس انہیں فلم دیکھنا ہے، انہیں بیٹھ کر کے آرام سے دن گزرنا ہے۔ انہیں دین سے مطلب نہیں ہے، انہیں شوہر سے مطلب نہیں ہے، انہیں بچوں سے مطلب نہیں ہے، انہیں گھر سے مطلب نہیں ہے۔ جب اس طرح کے ذہنیت کی عورت کسی کے گھر میں آ جاتی ہے، وہ گھر برباد ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتی ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ایک دو بچے کی ماں طلاق لے لیتی ہے، ایک دو بچے کی ماں خلا لے لیتی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں ان ماں باپ سے، بھلا بتاؤ اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس بچے کو نہ تو سماج میں عزت ملے گی، نہ تو ان کا دادی حال میں اس کو عزت ملے گی، نہ تو اس کے نانی حال میں اس کی عزت ملے گی۔ یہاں تک کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بچہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرا بچہ نہیں، اپنے باپ کے پاس جا۔ جب وہ بچہ باپ کے پاس جاتا ہے تو وہ باپ کہتا ہے کہ تو میرا اولاد نہیں ہے، تو اپنی ماں کے پاس جا۔ اس بچے کی زندگی نرک بن جاتی ہے، یتیم سے بھی بری استھتی اس بچے کی ہو جاتی ہے۔ آخری وجہ یہی ہے کہ دینداری سے دور ہے وہ بندی، وہ مرد اور عورت جب دینداری سے دور ہے پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دین کی تعلیم سے لیس ہو۔ آج عورتیں شکایت کر رہی ہیں کہ ہم بیوی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم اپنے شوہر کے ماتحت میں ہیں، میرا شوہر مجھے چھوٹ نہیں دیتا۔ یہ سفید جھوٹ بول رہی ہے وہ عورت، جو اس طرح کے بہانے بنا رہی ہے وہ سفید جھوٹ ہے۔ کیوں؟ بیوی ہی ہے جس نے بادشاہوں کے تخت کو پلٹ دیے، یہ عورت ہی ہے جس نے اچھے اچھے رہزنوں کو معاشرے کا مالک بنا دیا، معاشرے کا رہبر بنا دیا، یہ عورت ہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں دو واقعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابو جہل کا نام سنا ہوگا، یہ دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ان کا بیٹا اکرمہ، ان کی اہلیہ ام حکیم رضی اللہ عنہ فتح مکے کے موقع پر وہ اسلام قبول کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر اکرمہ کہیں بھی ملے تو اسے قتل کر ڈالو۔ چنانچہ اکرمہ اسی ڈر سے وہ یمن کے جانب بھاگتا ہے، اور ان کی اہلیہ یہ سن کر کے پریشان ہو جاتی ہے کہ نہیں، میرے شوہر نہیں مارا جائے۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی آپ میرے شوہر کے بارے میں امن کا پیغام دے دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت، اگر تو اپنے شوہر کو مسلمان بنا سکتی ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی میرے طرف سے اس کے لیے امن ہے۔ چنانچہ عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، ان کی اہلیہ پیچھے بھاگتی ہے۔ ان کا جو شوہر اکرمہ ہے وہ وہ ناؤ پر سوار ہوتا ہے کہ یمن کے جانب چلا جائے۔ یہ اس کنارے سے آواز لگاتی ہے کہ اے اکرمہ،
رک جاؤ، میں اس کائنات کے ایسے شخص سے مل کر کے آیا ہوں جو دلوں کو جوڑتا ہے، میں اس کائنات کے ایسے آدمی سے مل کر کے آیا ہوں جو اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، میں اس کائنات کے ایسے انسان سے مل کر کے آیا ہوں جو بہت زیادہ نیک ہے، چنانچہ تم اس سے بھاگ کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ ایک بیوی کا یہ پیغام ہے شوہر کے نام۔ چنانچہ وہ اکرمہ لوٹ آتا ہے اور ان کی اہلیہ پورے راستے اپنے شوہر کو نصیحت کر رہی ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ایمان لے آؤ، بیعت کر لو، تم مسلمان بن جاؤ۔ چنانچہ کہ بیوی کی نصیحت بھرا انداز شوہر مسلمان بن جاتا ہے، اکرمہ جانی دشمن سے وہ اسلام کا خدمت گزار مسلمان بن جاتا ہے۔ ایک سب سے بڑا دشمن کا بیٹا، وہ بھی اسلام کا دشمن تھا، لیکن ایک بیوی کی پیاری بول، ایک بیوی کی نصیحت، جو اللہ کے نبی کے نصیحت پر عمل نہیں کیا، صحابہ کے نصیحت پر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن صرف ایک بیوی کی ایک بات پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اگر یہ شکایت کر رہی ہیں کہ میرے شوہر میرے خلاف ہے، میرے شوہر میری بات نہیں مانتے، یہ سفید جھوٹ بول رہی ہیں آپ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فرشتوں سے انسان بننا آسان ہے، فرشتوں سے انسان بننا آسان ہے، لیکن یہ بات بہت زیادہ مشکل ہے۔ خاتون یہ شکایت کرنا آپ چھوڑ دو، یہ شکایت آپ کو زیب نہیں دیتی کہ تمہارے شوہر تمہارے خلاف ہے، تم دینداری تو اپنے اندر لاؤ، تم اپنے اندر وہ جذبہ تو پیدا کرو، وہ میٹھی بول تو لاؤ، تمہارے شوہر تمہارے لیے اپنی جان فدا کر دیں گے، مال تو دور کی بات ہے۔ حضرات گرامی، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا، اس کائنات نے، اس دنیا نے فرعون سے بڑا بدبخت، فرعون سے بڑا ظالم، فرعون سے بڑا شقی القلب انسان نہیں دیکھا۔ وہ اپنی بیوی جس کو وہ ستاتا تھا، لیکن بیوی کی یہ میٹھی بول تھی، وہ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ لا تقتلوہ، اے فرعون اس بچے کو قتل مت کرو، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہماری زندگی کا سکون بن جائے گا آگے جا کر کے، یہ ہماری نسل چلے گی ان سے۔ چنانچہ وہ فرعون جو ظالم تھا، جو جابر تھا، اپنا جو اس کا حکم تھا کہ ساری بنی اسرائیل کے بچے جو مرد پیدا ہوں گے اسے قتل کر ڈالو، یہ حکم اس نے اپنے طرف لوٹا دیا، ختم کر دیا اس حکم کو۔ چنانچہ یہ بیوی ہے جو اپنے شوہر کی زندگی میں آگر کے ایک سکون بھر سکتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بیوی کے اندر جب دینداری ہوگی تبھی جا کر کے سکون۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ ہمارا گھر اجڑے گا کیوں نہیں؟ ایک شوہر جو بہت زیادہ دیندار ہے، وہ دینداری نماز ادا کرتا ہے، ہر طرح کی عبادات کرتا ہے، ان کی اہلیہ جب وہ شادی کر کے لاتا ہے وہ بے دین ہے، اس کو دین سے مطلب نہیں ہے، نماز تو چھوڑو، روزے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی اعمال نہیں کرتے، تو وہ گھر اجڑے گا نہیں تو بسے گا کیسے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون دیندار ہے، ان کے شوہر بے دین ہے، ان کے شوہر اگر فاسق و فاجر ہے، پھر وہ گھر کبھی نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا دونوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں دینی تعلیم سے لیس ہو، دونوں دینی تعلیم اپنے اندر پیدا کرے، جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ایک ازدواج زندگی، میاں بیوی کو زندگی گزارنے کے جو تعلیمات اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے مرد اور میاں بیوی کو دیا ہے، وہ پیدا کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر کبھی نہیں اجڑے گا، کبھی نہیں اجڑے گا۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں دین کے نام پر جب وہ مسجد کو آتی ہے بے پردگی میں آتی ہے۔ میں آپ کو سناؤں اماں عائشہ کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی میرا یہ شوق ہے، میرا جذبہ ہے کہ میں مسجد میں نماز ادا کروں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھر کے کسی کونے پہ نماز ادا کر لو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں گھر پہ نماز ادا تو کرتی ہوں لیکن میرا شوق ہے، میرا جذبہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دیا لیکن مکمل پردے کے ساتھ۔ چنانچہ اماں عائشہ کہتی ہے کہ اس زمانے کی عورتیں جب مسجد کو آتی تھی لمبی لمبی چادریں ہوتی تھی اور معلوم نہیں پڑتا تھا کہ یہ کس گھر کی عورتیں ہیں، اس طرح پردے سے لیس ہو کر کے آتی تھی۔ میری ماں بہنیں تم جواب دینا کہ جب عبادات گاہ میں دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد آنا ہے تو اس طرح پردے میں کہ تم پہچان ہی نہ جا سکو کہ تم کون ہو، تو بھلا مجھے یہ بتاؤ کہ تم دنیا کی سب سے بدترین جگہ جب تم بازار جاتی ہو بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، تو بھلا بتلاؤ تمہارا گھر اجڑے گا نہیں تو بسے گا کہاں سے؟ بہت ساری وجوہات ہیں گھر اجڑنے کے، ہمارے ایک جمعہ خطبہ میں اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو مرد اور عورت دونوں، یعنی دونوں رشتہ دار والے
دینداری کے بنا پر نکاح نہیں کرتے، دینداری کے بنیاد پر نکاح نہیں کرتے، دینداری کے بنیاد پر رشتہ نہیں کرتے، بلکہ مال و دولت کے بنا پر، جہیز کی بنا پر۔ اور میں ان بیٹیوں کے ماں باپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں انہیں ذرا آپ دین کی نصیحت تو کرو، انہیں ذرا بتاؤ تو تم کے اپنے گھر سے پرائے گھر جا رہی ہو، وہاں جا کر کے تمہاری منمانی نہیں چلے گی، یہاں جو اپنے منمانی کی زندگی گزار رہی تھی وہاں جا کر کے تمہاری منمانی نہیں چلے گی۔ لیکن وہ ماں باپ بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اچھے سے اچھے دہیز دے کر کے بھیج دیتے ہیں، ایک نصیحت نہیں کرتے، اسلامی تعلیمات کی بات انہیں نہیں بتائے۔ بھلا بتلائیے ایسا گھر اجڑے گا نہیں تو بسے گا کہاں سے؟ بہت سارے وجوہات ہیں۔ آج بے پردگی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے آج ہمارا گھر اجڑ رہا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے گھر کو بساؤ، آپ اپنے گھر کو جنت نما بناؤ۔ چنانچہ اگر کوئی عورت یہ شکایت کر رہی ہے کہ میرے شوہر مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، میرے شوہر مجھ کو ستا رہے ہیں، میرا شوہر مجھے دکھ دے رہا ہے، میں ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ میری مائیں بہنیں تم اپنے اندر جھانکو، تم اپنے اندر تو جھانکو کہ کیا تمہارے پاس وہ دینداری ہے، کیا تم اوریجنلی میں وہ پاک صاف ہو جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہارا مدد کرے گا۔ حضرت آسیہ کا مدد کیا اللہ رب العالمین نے نہیں کیا؟ ان کے پاس دینداری تھی نا، فرعون کی بیوی اتنا بڑا ظالم و جابر، ان کے بارے میں یہ حکم آ گیا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ تم اپنے اندر وہ صفات تو پیدا کرو، جنتی عورت کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو، تمہارے شوہر بھی تمہارے سامنے جھک جائیں گے، تمہارے شوہر بھی تمہاری قدر کریں گے۔ لیکن تمہارے پاس ہی وہ دینداری نہیں ہے اور تم معاشرے میں یہ شکایت کر رہی ہو کہ میرے شوہر میرے خیال نہیں رکھتے، میرے شوہر مجھ کو ستاتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی بندہ جس کے پاس دینداری ہو جاتی ہے، جب وہ عمل صالح کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی غیبی مدد کرتا ہے، اس کی غیبی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ تم جب ایمان سے لیس ہو جاؤ گی، ایمان کی مٹھاس کو پالو گی، پھر اللہ رب العالمین بھی تمہاری غیبی مدد کرے گا، تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے شوہر کبھی تم کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، کبھی تم کو ڈانٹیں گے نہیں، کبھی تم کو جھڑکیں گے نہیں، کبھی تم کو تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے تو کہ تم اپنے اندر ایمان جیسی لیس ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا گھر جو اجڑ رہا ہے، دوسرا ریزن ہے زبان کا بیجا استعمال۔ آج زبان کا بیجا استعمال پورے معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن 95% اگر زبان کی غلط استعمال کوئی کرتا ہے تو وہ عورت کی جماعت کرتی ہے۔ آج عورتوں کی جماعت اتنی بے حیا ہو چکی ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے بد زبانی کرتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے بد کلامی کرتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی اگر شوہر غصہ ہو جاتے ہیں، اگر دو لفظ بول دیتے ہیں غصے میں، یہ عورت چپ رہنے کے بجائے اسی شوہر سے لڑ پڑتی ہے، شوہر سے بد کلامی کرتی ہے۔ میری مائیں بہنیں اتنی گر گئی ہے، اکثر یہ عورتوں کی یہ ذہنیت بن چکی ہے کہ اپنے شوہر کو گالی دینا بہت بہادری کا کام ہے، اپنے شوہر کو کھاڑی کھوٹی سنانا، ان کے سامنے بد زبانی کرنا یہ بہادری کا کام ہے۔ بعض عورتیں ایسی بھی نظر آتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالی دینے کے بعد، اپنے شوہر سے بد زبانی کرنے کے بعد، اپنی شوہر سے بد کلامی کرنے کے بعد اپنے سہیلیوں کے پاس جاتی ہے اور کیا کہتی معلوم ہے؟ آج میں نے اپنے شوہر کو کھاڑی کھوٹی سنا دیا، آج وہ غصہ میں آیا تھا گھر، میں نے اس کو ڈبل سنا کے اس کو چپ کر دیا۔ تمہاری یہ بہادری نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کے سامنے بد کلامی کر دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہو، جھوٹ نہیں، بد زبانی نہیں، بد کلامی نہیں۔ بد کلامی کی لعنت میں سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری جو بیوی ہے یہ بد زبان کرتی میرے سے، بد زبان ہے، بد کلامی کرتی میرے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلقها، اے صحابی جاؤ اسے طلاق دے دو، اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، رحمت للعالمین ہے، وہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے، وہ کسی کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو، تو ذرا سوچو صرف ایک بات پہ، اس عورت کی دوسری صفت اس نے بیان نہیں کیا، اس عورت کی برائی نہیں کی، اس عورت کی کوئی دوسری چیز بتایا ہی نہیں کہ وہ مجھے خوش نہیں رکھتی یا میرے جسمانی خواہشات کو مکمل نہیں کرتی، کوئی بات اس صحابی نے نہیں کہا، صرف ایک بات اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی سے کہ وہ مجھ سے بد زبانی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت نہیں کیا، ان کو مشورہ نہیں دیا، صاف کہہ دیا طلقها، اس کو طلاق دے دو، اس کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔
میری بھائی بہنیں سن لو، اس حدیث کو اپنے ذہن میں بیٹھا کر کے جاؤ. اگر تم اپنے شوہر سے بدزبانی کرتی ہو تو اللہ کے نبی کی یہ لعنت ہے، اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے کہ تم کو طلاق دینے کہا ہے اللہ کے نبی نے. اور اللہ کے نبی وہ ہمارے پیر و مرشد ہے، ہم ان کی بات پہ، ایک بات پہ ہم اپنی جان فدا کر دیں گے. پھر تم عورت کیا چیز ہو؟ تم کو تو طلاق دینے کے لیے ہم کافی ہیں. چنانچہ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی عورت بدزبانی کرتی ہے تو بدزبانی کی بیاست پر، بدزبانی کی وجہ سے گھر کبھی جنت نہیں بلکہ جہنم بنے گا، گھر کبھی بسے گا نہیں، گھر اجڑے گا. بہت سارے وجوہات ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 3 بدترین شخص ہیں، ان میں سے ایک بدترین شخص وہ بھی ہے، وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے بد کلامی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے. گویا کہ بد زبانی کی یہ لعنت ہے. اور آج ہمارا گھر اجڑ بھی رہا ہے اسی وجہ سے. جب آپ نظر دوڑائیں گے، اکثر میاں بیوی میں جھگڑے، اکثر ساس بہو کے جھگڑے اسی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. میں 2 لطیفے آپ کو سناؤں گا، ہنسنا مت لیکن اس کو نصیحت حاصل کرنا. 2 میاں بیوی ایک مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ہماری بیوی مجھ سے بہت زیادہ بدزبانی کرتی ہے، ہمیشہ لڑتی ہے، ہم دونوں میں طلاق کرا دو. چنانچہ وہ مولوی صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ان دونوں میں کوئی نہ کوئی بات ہے جس زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے. چنانچہ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میرے پاس کوئی تعویذ گھنٹے نہیں ہے، میں تم کو ایک کاغذ میں لکھ کر کے ایک دعا دیتا ہوں، جب تمہارے شوہر تم پر غصہ ہو، جب تم کو وہ ڈانٹے، جب تم کو وہ پھٹکارے، تم اس کاغذ کو اپنے دانتوں تلے دبا لینا، اس وقت تک تم اس کو نکالنا مت جب تک کہ تمہارے شوہر چپ نہ ہو جائے. چنانچہ وہ عورت گھر کو جاتی ہے. ایک دن ان کے شوہر ان پر غصہ ہوتا ہے. وہ عورت کیا کرتی ہے، اس کاغذ کو نکالنے کے بعد اپنے دانتوں تلے دبا لیتی ہے. جب وہ عورت اس کاغذ کو اپنے دانتوں تلے دبا لیتی ہے، وہ شوہر 4 5 10 باتیں سنا رہا ہے، ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اس کا شوہر سن کر کے خود ہی خاموش ہو جاتا ہے. جھگڑے ختم، طلاق نہیں ہوا، گھر بس گیا، صرف زبان کو چپ رہنے کی وجہ سے. اس کاغذ کو جب نکال کر کے دیکھا کچھ نہیں لکھا تھا، وہ سادہ پیپر تھا. تو یہ سارے جو حکمت ہے، کبھی کبھی حکمت سے کام لی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت کتنی بیوقوف تھی. وہ سمجھ بھی نہیں سکی کہ میں نے زبان کو جو دانتوں تلے دبایا جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کر سکا. اور جب ظاہر سی بات ہے اگر کتا بھوگ رہا ہے، آپ چلتے رہیں گے، اس سے کلام، اس کو کچھ ڈنڈا لاٹھی پتھر نہیں ماریں گے، وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ بھوگتا رہ جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں ایک کہاوت ہے نا، ہاتھی چلے بازار کتے بھوگے ہزار، وہی بات ہے. چنانچہ دوسرا لطیفہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بیوی ایک پیر کے پاس جاتا ہے، جا کر کے کہتی ہے کہ مولوی صاحب ایسا کوئی پانی دم کر کے مجھ کو دے دیجئے کہ جب میں اس پانی کو چھڑکوں تو جو میرے شوہر ہے وہ مجھ کو گالی نہ دے، مجھ کو مارے نہیں، مجھ کو ڈانٹے نہیں. چنانچہ وہ پیر صاحب کیا کرتے، ایک بوتل پانی لا کر کے، کچھ نہیں کرتے، اس میں کچھ بھی دم نہیں کرتے. کیا کرتے، تم اس بوتل کے پانی کو گھر لے جاؤ اور جب تمہارے شوہر تم سے زبان درازی کرے، تم کو ڈانٹے پھٹکارے گالی گلوچ کرے، تم اس بوتل کا ایک گھٹ پانی منہ میں رکھ لینا، اس کو نگلنا مت، اس کو منہ پہ رکھ لینا اور اس وقت تک نگلنا مت جب تک کہ تمہارے شوہر چپ نہ ہو جائے. چنانچہ وہ عورت ویسے ہی کرتی ہے. جب اس کے شوہر اس کو ڈانٹتے ہیں، وہ عورت کیا کرتی ہے کہ اس پانی کو، ایک گھوٹ پانی کو اپنے حلق میں نگلتی نہیں ہے، منہ میں رکھ لیتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے منہ میں پانی لے کے رکھیں گے تو کیا بول سکتا ہے؟ کیا کوئی بول سکتا ہے؟ کیا بول ہی نہیں پائیں گے. جب آپ بول نہیں پائیں گے تو پھر جھگڑے کہاں سے ہوں گے آپ کے، بتائیے. تو یہ ساری حکمتیں ہیں. یہ 2 لطیفہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے آج ہمارا گھر اجڑ رہا ہے. اگر مرد بھی اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، عورتیں بھی اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، انشاءاللہ ہمارا گھر اجڑے گا نہیں، ہمارا گھر بس جائے گا. اس گھر میں ہم بھی خوشحال رہیں گے، ہمارے والدین بھی خوشحال رہیں گے، ہمارے بال بچے بھی خوشحال رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. بیوی کی ایک بول بچھو کے ڈنک، سانپ کے کاٹنے سے زیادہ زہریلی ہے. اکبر الہ آبادی کا یہ شعر میں نے جو شروع میں پڑھا کہ اکبر نہ دب سکے برٹش کی فوج سے، اکبر نہ دب سکے برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. حضرات گرامی، بڑی بڑی فوج آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ایک بیوی کی بدزمانی، بیوی کی سخت کلام، بیوی کی زور سے آواز،
बीबी की एक गाली आपके दिल में इस तरह बेबस हो जाएगा कि आपको जिंदगी भर में वो जख्म दे जाएगा कि वो जख्म आप भरना भी चाहेंगे तो भर नहीं सकता। इसीलिए शेर ने क्या खूब कहा है कि अकबर न दब सके ब्रिटिश की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीबी की नोज से। बीबी की आवाज, बीबी की गाली, बीबी के सख्त कलामी, बीबी की बदज़बानी से वो इंसान बेहाल हो गए। साथ गिरामी, बीबी को चाहिए कि वह अपना किरदार ऐसा बनाए, अपना ऐसा अपनी नरम लहजे। आप सुनते होंगे, औरतें भी जानती है कि औरत सिन्फ नाजुक है, कमजोर है, कोमल है, प्यारी है। भला बतलाइए, अगर प्यारी चीज, कोमल चीज अगर वो सख्त हो जाए तो कितनी बुरी हो जाएगी, कितनी बुरी हो जाएगी। मैं माँ बहनों से कहता हूँ कि तुम्हारी सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूबसूरत बनाया है, तुम्हारी चेहरे नरम है, तुम्हारे शरीर नरम है, तुम उस चीज की तो लिहाज रखो कि नरम चीज में तुम गर्म चीज क्यों रखती हो, तुम अपनी जबान को बदजबानी पे क्यों उतारती हो। तुम अपना मेयार बनाओ, तुम अपना किरदार तो ऐसा बनाओ कि तुम्हारे किरदार को देख करके लोग कहें कि काश मेरी अहलियां भी इस औरत की तरह होती। इस तरह की मिसाल तो तुम पेश तो करो। शेर शायर ने क्या ही खूब कहा है, बुलंद अपना किरदार कर, बुलंद अपना किरदार कर, शीरी अपना गुफ्तार कर, बुलंद अपना किरदार कर, शीरी अपना गुफ्तार कर, हर कोई करे तेरा एहतराम, ऐसा मेयार